اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا 7واں باب ہے اس میں مبنی، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم اس میں مبنی کی تیسری قسم اسم موصول کو پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فصل: الموصول اسم لا يصلح ان يكون جزءا تاما من جملة الا بصلة بعده، والصلة جملة خبرية ولا بد من عائد فيها يعود الى الموصول، مثاله الذي في قولنا جاء الذي ابوه قائم وقام ابوه، وهو الذي للمذكر واللذان واللذين لمثناه، واللاتي للمؤنث واللتان واللتين لمثناها، والذین والاولا لجمع المذکر، واللاتی واللواتی واللائی واللائی لجمع المؤنث، وما ومن وائج وائجۃ۔ عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ اسم موصول ایسا اسم ہے جو صلاحیت نہیں رکھتا کہ جملہ کا جزء تام بنے مگر اس صلہ کے ساتھ جو کہ اس کے بعد ذکر ہوتا ہے، اور صلہ یہ جملہ خبریہ ہوتا ہے اور ضروری ہے اس میں ایک عائد کا ہونا جو کہ اسم موصول کی طرح لوٹے۔ اس کی مثال الذی جو کہ ہمارے اس قول میں ہے، جاء الذی ابوہ قائم یا پھر قام ابوہ، اور اس میں الذی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللذانی اور اللذینی یہ تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللاتی یہ مؤنث کے لیے، اور اللتانی اللتینی تثنیہ مؤنث کے لیے، الذین اور اولا جمع مذکر کے لیے، اللاتی اللواتی اللائی اور اللائی جمع مؤنث کے لیے، اور ما اور من اور این اور ایتن۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ اسم موصول جملے کا کامل جز نہیں بنتا مگر اس صلہ کے ساتھ جو اس کے بعد ذکر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ جملے کا کامل جز بننا اس کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں، جو جملہ ہے جس کو عربی کے اندر مرکب مفید بھی کہا جاتا ہے، اس کے دو کامل جز ہوتے ہیں، دو کامل جز ملتے ہیں تو پھر ایک جملہ، یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں کہ مرکب مفید مل کر بنتا ہے۔ میں آپ کو مثال لے کر بتا دیتا ہوں، جیسا کہ ضرب زید۔ اب اس مثال میں اگر آپ غور کریں گے تو ایک کامل جز ہے ضرب، دوسرا کامل جز ہے زید۔ یہ دو تام، مکمل اور کامل جز جب آپس میں ملتے ہیں تو پھر اس پورے کو کہا جاتا ہے جملہ، یا آپ یہ کہیں کہ اس پورے کو کہا جاتا ہے مرکب مفید۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو جملہ ہے یا مرکب مفید ہے، مسند اور مسند الیہ ان دونوں سے مل کر بنتا ہے۔ اکیلا مسند ہو تب بھی جملہ نہیں بنتا، اکیلا مسند الیہ ہو تب بھی جملہ نہیں بنتا۔ اب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جو اسم موصول ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مکمل جملہ نہیں ہوتا، یعنی اسم موصول کے اندر ہی مسند بھی ہو مسند الیہ بھی ہو، ایسا نہیں ہوتا، یا تو مسند ہوگا یا مسند الیہ ہوگا، ایک بات۔ نمبر دو، اگر ان دونوں میں سے ایک جز ہے تو یہ ایک جز بھی اپنے صلہ کے ساتھ مل کر ہی بنے گا، اس کے بغیر نہیں بنے گا۔ مثال دیکھ لیتے ہیں، جیسے جاء الذی ابوہ قائم۔ اب دیکھیں اس کے دو جز ہیں، ایک جز تو یہ والا ہے، جاء فعل ہے جس کو ہم مسند کہتے ہیں، دوسرا جز یہ ہے جو فاعل ہے اور مسند الیہ ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، الذی اسم موصول ہے، مسند الیہ بن رہا ہے، لیکن یہ الذی اسم موصول مسند الیہ صلہ کے بغیر نہیں بن سکتا، اپنے صلہ کو ساتھ ملا کر پھر جو جملہ ہے اس کا ایک جز بنے گا، جز تام۔ تو یہ فرمایا کہ جو اسم موصول ہے وہ ایسا اسم ہوتا ہے جو صلاحیت نہیں رکھتا وہ جملے کا جز تام بنے مگر اس صلہ کے ساتھ جو صلہ اس کے بعد ذکر ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو اسم موصول ہے اس کے اندر ایک ابہام ہوتا ہے۔ اسم موصول کا جب آپ اردو میں ترجمہ کرتے ہیں نا، تو اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ، جو، اب وہ پتہ نہیں چلتا کون ہے وہ، کون ہے جو، تو اس لیے جب اس کے بعد جب آگے صلہ ذکر ہوتا ہے تو صلہ کے ذریعے سے اس کا ابہام ختم ہو جاتا ہے اور بات کلیئر ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ موصول اپنے صلہ سے مل کر پھر ایک جز بنے گا، یا مسند بن جائے گا یا مسند الیہ بن جائے گا، اور ایک جز اس کے ساتھ پہلے سے موجود ہوگا، اور دونوں جز مل کر پھر یہ پورا کلام تشکیل پا جائے گا، یا آپ یہ کہیں کہ مرکب مفید مکمل ہو جائے گا۔ جیسا کہ ہم نے یہ کہا نا، جاء الذی، آیا وہ شخص،
اب کون شخص آیا تو بات کلیئر نہیں ہے، ابہام ہے، لیکن جب آپ نے یہ کہہ دی نا آیا وہ شخص جس کا باپ کھڑا ہے، تو اب بات کے اندر کلیئرنس آ گئی ہے، بات کے اندر وضاحت آ گئی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اسم موصول ایسا اسم ہوتا ہے جو صلاحیت نہیں رکھتا جزے تام بنے جملہ کا مگر اس صلہ کے ساتھ جو اس کے بعد ذکر ہوتا ہے۔ اور صلہ کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ جو صلہ ہے وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، جملہ انشائیہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں جو جملہ خبریہ ہوتا ہے نا اس کے اندر تو صلہ بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن جو جملہ انشائیہ ہوتا ہے اس کے اندر صلہ بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو دو مثالیں دی ہیں نا، ایک مثال تو یہ دے دی جاء الذی ابوہ قائم، یا آپ اس کو یہ نہ کریں ابوہ قائم، آپ اس کو یہ کر لیں جاء الذی قام ابوہ۔ پہلی مثال تھی ابوہ قائم، وہ جملہ خبریہ کی تھی، دوسری مثال ہے جاء الذی قام ابوہ، یہ جملہ اسمیہ خبریہ کی تھی اور یہ جملہ فعلیہ خبریہ کی تھی، لیکن تھے دونوں جملہ خبریہ ہی۔ تو یہ فرمایا کہ جو صلہ ہے وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، ایک بات۔ اور نمبر دو، دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ صلہ کے اندر ایک عائد کا ہونا ضروری ہے، جو عائد اسم موصول کی طرح لوٹے گی۔ دیکھیں جو اسم موصول کے ساتھ آپ نے صلہ کو ملانا ہے، اٹیچ کرنا ہے، وہ اٹیچ کرنا جو ہوگا نا اس صلہ کے اندر ضمیر کے ساتھ ہوگا، جو ضمیر اسم موصول کی طرح لوٹے گی، تو اس وجہ سے پھر جو صلہ اور اسم موصول ہے وہ آپس میں مربوط ہو جائیں گے، مرتبط ہو جائیں گے۔ اسی مثال میں آپ دیکھ لیں جاء الذی ابوہ قائم، اب یہ الذی اسم موصول ہے نا اور ابوہ قائم یہ صلہ ہے، اور اس ابوہ قائم میں یہ ہوا ضمیر ہے جو کہ عائد ہے، جو کہ لوٹ رہی ہے الذی کی طرف۔ یہ اسی طریقے سے دوسری مثال آپ دیکھ لیں جاء الذی قام ابوہ، اب اس میں بھی ہوا ضمیر ہے، یہ عائد ہے جو کہ اسم موصول کی طرف لوٹ رہی ہے، تو صلہ کے اندر ایک عائد کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ فرمایا کہ لابد من عائد فیہا، ضروری ہے عائد، عائد کا مطلب یہ ہوتا ہے لوٹنے والی، تو چونکہ اسم موصول کی طرف لوٹتی ہے اس لیے اس کو عائد کہا جاتا ہے۔ فیہا اس میں، کس میں؟ یہ جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے صلہ کی طرف، اس صلہ کے اندر عائد کا ہونا ضروری ہے، یعود الی الموصولی، جو کہ موصول کی طرف لوٹے۔ اچھا اس میں ایک چیز اور سمجھنے کی ہے کہ حضرت نے یہاں پر عائد کا ذکر کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے، تو ضمیر کیوں نہیں کہا؟ تو دیکھیں اکثر و بیشتر تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ ضمیر ہی ہوتی ہے جو عائد بنتی ہے، جیسے کہ اس مثال میں بھی ضمیری عائد بن رہی ہے، اس مثال میں بھی ضمیری عائد بن رہی ہے، لیکن بعض اوقات ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ ضمیر نہیں ہوتی عائد بنتی ہے، بلکہ اسم ظاہر ہی عائد کی جگہ پر استعمال ہو جاتا ہے، تو اس لیے حضرت نے عائد کا لفظ ذکر کیا تاکہ ضمیر بھی آ جائے اور اسم ظاہر بھی آ جائے۔ اگر ضمیر کہہ دیتے تو اسم ظاہر خارج ہو جاتا، اس لیے اس نے حضرت نے یہاں پہ اسم ضمیر کا ذکر نہیں کیا۔ بہرحال اس کی مثال کیا ہے؟ الذی فی قولنا، جو کہ الذی ہمارے اس قول میں جاء الذی ابوہ قائم یا قام ابوہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں جاء یہ مسند فعل ہے اور یہ جو فاعل ہے نا یہ مسند الیہ کب بنے گا؟ جب اپنے صلہ کے ساتھ ملے گا، پھر یہ جملے کا ایک جز بنے گا، یا قام ابوہ۔ یہ والی بات یہاں تک کلیئر ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد جو آگے ہے الذی للمذکر، جو اسم موصول کے الفاظ ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے بتایا کہ جو الذی ہے یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو اللذانی، یہ تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اللذینی یہ بھی تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اللذانی حالت رفعی میں استعمال ہوتا ہے اور اللذینی یہ حالت نصبی اور جری میں استعمال ہوتا ہے۔ لمثناہ، اس کے تثنیہ کے لیے، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ اس مذکر کی طرح لوٹ رہی ہے، اس مذکر کے تثنیہ کے لیے۔ آگے فرمایا کہ اللاتی، یہ مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے، مطلب یہ کہ واحد مونس کے لیے، واحد مونس کے لیے اللاتی استعمال ہوتا ہے، اور اللتانی اللتینی یہ تثنیہ مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ اللاتی تک 3 ہو گئے نا، اور اللتانی یہ ہو گئے 4، یہ تثنیہ مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس مونس کی طرف۔ فرق اس میں کیا ہے؟ فرق اس کے اندر یہ ہے کہ اللتانی حالت رفعی میں استعمال ہوگا اور اللتینی حالت نصبی اور جری میں۔ آگے فرمایا الذین اور الا، یہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 4 5 اور یہ الا 6 ہو گئے۔ اس کے بعد آگے کیا ہے؟ اللاتی، اللواتی، اللائی اور اللائی، یہ جو 4 الفاظ ہیں ان کو آپ علیحدہ علیحدہ شمار کریں گے تو 4 ہو جائیں گے، ایک شمار کریں گے تو پھر 1 ہو جائے گا۔ یہ جمع مونس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ الفاظ ہیں، ان میں ایک ما ہے اور من ہے۔ میم الف ما یہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، میم نون زبر من یہ ذوی العقول یعنی انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایون اور ریتن یہ بھی ہیں۔ باقی ایون اور ریتن کے بارے میں تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ آگے چل کے کتاب میں خود ہی آ رہی ہے، تو اس لیے ہم یہاں پہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔